الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں طہارت کی اہمیت و عظمت پر کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ از اول تا آخر پوری بات سماعت فرمائیں۔ سامعین مکرم، شریعت اسلامیہ کے تمام اصول و فروع، عقائد و عبادات، معاملات و اخلاقیات پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا حصہ طہارت و نظافت پر مشتمل ہے۔ حدیث و فقہ کی تمام کتابوں میں طہارت و نظافت کے لیے ایک بڑا حصہ مختص کیا گیا ہے۔ فقہ اور فقہ الحدیث کی تو تمام کتابیں ہی شروع اسی عنوان سے ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت و نظافت ایک محتم بالشان عمل ہے۔ آدمی کے لیے باعث زیب و زینت ہے، ایک سلیم الطبع انسان کے لیے سرمایہ افتخار ہے، متمدن اور مہذب لوگوں کا شعار ہے، اسلام اور مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں طہارت و نظافت پر غیر معمولی توجہ دی گئی۔ بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کے آداب اور اطوار و طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جہاں دیگر ہدایتیں دی گئی ہیں، وہی ایک ہدایت یہ بھی دی گئی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خود اس اصول کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک و صاف رہتے اور اللہ جل شانہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک و گندی چیزوں اور بری چیزوں سے اور شیطان رجیم سے۔ اسی طرح طہارت سے غفلت برتنے کے سلسلے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعید مروی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں زیادہ عذاب طہارت سے غفلت برتنے پر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں انسانی جسم کی صفائی و ستھرائی ان بنیادی امور میں سے ہے جس پر خاص توجہ دی گئی۔ چنانچہ کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں اسی وقت مکرم و مقبول ہو سکتا ہے جب وہ دل کے تقوی کے ساتھ ظاہر جسم کی پاکیزگی و طہارت کا اہتمام کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں 5 وقتوں کی نماز فرض کی گئی اور اس کی صحت و ادائیگی کے لیے بھی جسم، کپڑے اور جگہ کی طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ پھر وضو پر وضو کی ترغیب، ریح خارج ہو تو وضو کا حکم، جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضو کا حکم، ہر عضو کو وضو میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم، وضو کے وقت مسواک کی، کلی کرتے وقت غرغرے کی ترغیب، جنابت لاحق ہونے پر غسل کرنے کی تاکید، جسم پر موجود زائد بالوں کی صفائی کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام وہ احکامات ہیں جن کے ذریعے شریعت اسلامیہ اپنے پیروکاروں کو طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے حساس کر کے پاک باز، خوش منظر اور خوش جمال بنانا چاہتی ہے۔ عزیزان محترم، موجودہ دور میں مسلمانوں میں دین بیزاری اور احکامات شرعیہ سے غفلت و لاپرواہی عام ہو چکی ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات و ہدایات کو وہ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں انگریزی تہذیب و کلچر کی جڑیں گہری سے گہری ہو چکی ہیں۔ مسلم معاشرے سے اسلامی اطوار و عادات ناپید اور بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ افسوس، طہارت و نظافت جو کبھی مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا، سرمایہ اعزاز و افتخار تھا، جس کے بارے میں پروردگار نے خوش ہو کر فرمایا تھا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، افسوس صد افسوس، آج مسلمان اس سے یکسر بیگانہ ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی طہارت و نظافت کے احکام سے بالکل ناآشنا اور نابلد ہیں۔ وضو اور غسل کے فرائض تک کا ان کو پتہ نہیں۔ نجاست و پاکی کے ازالے کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کے آداب کیا ہیں، اس جیسے روزمرہ پیش آنے والے عام مسائل کی نئی نسل کو کچھ بھی خبر نہیں۔ یہ صورتحال کافی افسوسناک اور غم انگیز ہے۔ موجودہ زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل کے سامنے روزمرہ پیش آمدہ مسائل کو بیان کر کے ان کا شرعی حل ان کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اسلام اور تعلیمات اسلام کی اہمیت و عظمت سے وہ روشناس ہو سکیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے روزمرہ پیش آمدہ مسائل کو لے کر اس پر مختصراً باحوالہ گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے ان کا شرعی حل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ طہارت یعنی وضو، غسل، استنجا، نماز وغیرہ کے مسائل ترتیب وار بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت
ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور حق بات کہنے کی اور سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔